اچھا خیر وہ یہ تو ہو گیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وار اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ حملہ تھا؟ کیا امریکہ اپنے جتنے بھی گولز ہیں وہ اچیو کر لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس کو ہم سمجھے کہ یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل بالکل ڈیفینیٹلی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایران کا سروائیول جو ہے یہ بیسیکلی چائنا اور رشیا کی اپنی کریڈیبلٹی کا بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور اگر آج ایران فال کر جاتا ہے تو باقی جو ان کے الائز ہیں وہ کس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ امریکہ تو شو کر رہے ہیں نا وہ اپنے الائی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو اب وہ وقت ہے کہ یہ اتنی چھوٹی وار نہیں، اس میں بہت آگے چلنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ رجیم آئی ہے، انقلاب اسلامی آئی ہے، تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے معاشرے کو، تو انہوں نے الٹرنیٹ جو ہیں ادارے بنائے، مثلاً پولیس کام کر رہی تھی تو بسیج بنا دی، ٹھیک ہے، ارتش کام کر رہی تھی تو اس کے سامنے جو ہے انہوں نے پاسداران انقلاب اسلامی بنا کے کھڑی کر دی۔ سو اس طریقے سے جو انقلاب والے تھے انہوں نے گرفت کیا اپنی عوام کے اوپر، تو اب اتنا آسان نہیں ہے کہ وہاں پہ اب ایک خبر چل رہی تھی کہ امریکہ نے کہا ہے ایرانین آرمی کو کہ اگر آپ لوگ جو ہے 24 گھنٹے ورنہ آپ مارے جائیں گے، تو بھائی وہ اس سے زیادہ پاورفل تو انقلاب اسلامی بیٹھی ہوئی ہے یہ پاسداران، تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ موجود ہیں، اور یہ آگ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ بہت مضبوط ہیں ایرانین جو الائنس ہے جن جماعتوں کے ساتھ، عراق کے اندر بھی، سیریا کے اندر بھی اور بحرین کے اندر بھی، تو یہ معاملات آگے اور خراب ہوں گے۔ نہیں معاملات خراب ہوں گے، لیکن کوئی ڈپلومیٹک سلوشن نکلنے کی توقع کی جائے، اسپیشلی ایک ایسے وقت میں جیسے آپ نے خود بتایا کہ اس سے سب متاثر ہوں گے۔ اگر چین کی بات کی جائے وہ متاثر ہوگا، روشیا کی بات کی جائے وہ متاثر ہوگا، پاکستان تو اپنی جگہ، لیکن وہ بڑے ممالک بھی متاثر ہونے کی توقع ہے جو اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد تو کچھ نہیں بچے گا، تو کیا کوئی ڈپلومیٹک سلوشن ایکسپیکٹ کیا جائے؟ جی میرے خیال میں تو اس وقت سارا رول جو ہے نا یہ ویسٹ کا ہے، کیونکہ ہم اس وقت ویسٹ سینٹرک آرڈر میں زندہ ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ لبرلزم کا جو اپنا گھر جو ہے اس وقت توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ پہلے آپ نے یو این کے مقابلے میں بورڈ آف پیس بنا دیا، اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ڈومیننٹ، وہ جو ہم بایو پالیٹکس کی بات کرتے تھے نا، فوکالٹ نے جو کہا کہ درجہ بندی کے کس کی زندگی اہم ہے کس کی اہم نہیں ہے، تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہا ہے ود ان لبرل آرڈر کے اندر بھی وہ بایو پالیٹکس آ چکی ہے کہ امریکنز اپنے آپ کو باقی یورپینس کے سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ یورپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے آئے اور وہ اپنے اس الائی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی ایک تو آپ نے جو لیٹن امریکہ میں جو آپ کی پالیسی آئی، آپ جس طریقے سے مڈورو کو اٹھا کے لے کے آئے، وہ تو رول بیسڈ آرڈر کے جو رولز ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے گرین لینڈ کے بارے میں جو آپ نے بیانات دیے، اور اب آپ جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کا اینڈ کیا آ رہا ہے؟ اس کا اینڈ یہ آ رہا ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ویسٹ سینٹرک جو آرڈر ہے اس کے خلاف جو ہے ریزسٹنس لوگوں کی بڑھ رہی ہے، اور چائنا نے اسے ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے برکس کے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے آرگنائز کیا ہے گلوبل ساؤتھ کو، اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ وہ ویسٹ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو ہو رہا ہے۔ سو فوج کے ناخن لیں اور امریکہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اتنا آگے نہ پہنچے۔ آگے آپ دیکھیں نا 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں غزہ کے اندر مارے گئے، اور آپ نے کچھ کو لیویبل کہا اور کچھ کو آپ لیویبل نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے نکلیں، اگر رول بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو ان رولز کے مطابق ہی سیاست کو چلائیں۔ یو این او کر رہی تھی نا۔ بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن سیاست کو چلانے اور جنگ کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات بھی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ جو لوگ فی الحال تو جی سب سے مین یہ ہے کہ اس ایگریشن کو فوراً سے پہلے روکا جائے، اس سے پہلے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں۔ بالکل، لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا جو افغانستان آج کل کر رہا ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ نہ ہمارے اس سے مذہب سے تعلق ہے، نہ ہماری معیشت ملتی ہے، نہ ہماری معاشرت ملتی ہے، نہ ہمارا کلچر ملتا ہے افغانستان اور بھارت کا، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے وہ بھارت میں انوالو ہونا، افغان وزیر خارجہ جب وہاں گئے تھے افغانستان امیر متقی، تو ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا تھا وہ بھی دنیا کو یاد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے ایسی؟ صرف پیسہ ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے افغانستان بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے حالات؟ دیکھیں جی افغانستان کی جہاں تک بات ہے، میں خود کیونکہ میرے ابا اجداد بھی افغانستان سے ہوتے ہیں، میں تو یہ سمجھا ہوں
کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہندوستان کے اوپر حملے ہوتے تھے سارے نارتھ سے آتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ زمانہ تبدیل ہوا اور جہاں سے حملہ آور آتے تھے وہ کمزور پڑ گئے اور جہاں پہ حملے ہوتے تھے وہ مضبوط پڑ گئے. یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان مثلاً جو ہے ہم جتنا مرضی اچھائی کر لیں ہم نے یہی دیکھا کہ ہمیں بوجھ ہی ملا ہے. اس کی وجہ شاید وہ کمپلیکس ہے کہ پہلے ہم رول کرتے تھے اور آج ہمیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے. بڑی ایک میں آپ سے بڑی فرینک بات کر رہا ہوں. صحیح. اور پھر متس کریٹ کی گئی پنجابی آپ کو پتہ ہے کہ پنجابی ہندوستانی کا ہو یا پنجابی آپ کے یہاں پہ ہو، انڈین پوری پروپیگنڈا مشینری جو ہے پنجاب کو ہٹ کرتی ہے کیونکہ انہیں سکھوں سے بھی خوف ہے اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب پاکستان کا ہے جو کہ ایک بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ فصلیں وہاں پہ ہو رہی ہیں اور کیا نام ہے آپ کو پتہ ہے کہ خوراک کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ہے، تو ایک وہ جان کے کیا جاتا ہے. آپ کو جہاں پہ یہ نظر آئے نا کہ پنجابی فوج پنجابی یہ تو سمجھ جائیں گے اس کے پیچھے جو ہے نا ہندوستان چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے پنجاب کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، نہ چڑھدے پنجاب کو پسند کرتا ہے، نہ لہندے پنجاب کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہاں پہ. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے 2022 کے اندر پاکستان سلمان کی وغیرہ نہ کھولتا تو 11 فٹ انڈین پنجاب میں پانی چڑھا ہوا تھا، وہ ابھی تک ہمارا یہ احسان مان رہے ہیں. اسی طریقے سے اس سال بھی آپ دیکھیں جس طرح پنجاب کو ڈبونے کی کوشش کی گئی. یہی ایک مینٹیلٹی ہے جو لگاتار ہم دیکھتے ہیں. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ نہرو صاحب کو وزٹ کروایا گیا تھا 46 کے اندر وزیرستان کا اور یہاں پہ ان کے منہ پہ تھپڑ بھی پڑا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور بھی کر دیا گیا. تو پشتون ہمارا جو تھا اس کی سوچ کچھ اور تھی، لیکن جو دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا جس نے انگریز سے مار کھائی تھی اور وہ جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. اس نے یہی سوچا کہ جی ہم نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ چلنا ہے اور ایک محاذ بنا کے 47 سے وہ چلتے رہیں.